ایک چڑیا نے ایک شکاری کو 3 ایسی نصیحتیں کی، اگر آپ سن لیں تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ مرتبہ ایک شکاری نے ایک چڑیا کو پکڑ لیا۔ چڑیا پکڑے جانے کے بعد شکاری سے کہنے لگی کہ اے زیرک انسان، اب تک تو نے کتنے دبے، بکرے، گائے وغیرہ کھائے ہوں گے، اگر یہ سب کھا کر بھی تو سیر نہیں ہوا تو مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو کھا کر کہاں تیرا پیٹ بھرنے والا ہے؟ لہٰذا تیری دور اندیشی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ شکاری موج میں آ گیا اور شرارتاً کہنے لگا کہ اگر میں تجھے آزاد کر دوں تو اس سے میرا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے پکڑا ہو۔ تو چڑیا بڑی دانا تھی، وہ شکاری سے کہنے لگی اگر تو مجھے بیچ بھی دے گا تو تجھے 2-4 درہم حاصل ہوں گے، وہ 2-4 درہم تیرے کتنے دن کام آئیں گے؟ چڑیا شکاری سے کہنے لگی کہ اس گھاٹے کے سودے کو دل سے نکال دے، اور میں تجھے 3 ایسی نصیحتیں کرتی ہوں کہ اگر تو نے اس پر عمل کر لیا تو تیری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ پہلی نصیحت میں تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، اور دوسری نصیحت دیوار پر، اور تیسری نصیحت درخت پر بیٹھ کر کروں گی۔ شکاری نے کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اس کے بدلے مجھے 3 نصیحتیں کر دو۔ حسب وعدہ چڑیا اس کے ہاتھ پر بیٹھی اور کہنے لگی کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے، کوئی ایسی بات جو ناممکن ہو اور عقل مند سے عقل مند انسان تمہیں اس کے بارے میں مشورہ دے تو تم اس کے مشورے پر عمل نہ کرنا۔ چڑیا اس کے ہاتھ سے اڑ کر دیوار پر بیٹھی اور کہنے لگی کہ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو مصیبت آ کر گزر گئی اس پر غمگین نہ ہونا، اور جو نعمت تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھوں سے نکل گئی اس کو سوچ کر خوش ہونا فضول اور بیکار ہے۔ دوسری نصیحت چڑی مار کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ کہنے لگا کہ دوسری نصیحت مجھے سمجھ نہیں آئی، لہذا تم تفصیل سے بیان کرو۔ تو چڑیا کہنے لگی کہ اس وقت میرے پوٹے کے اندر ایک نایاب اور پیش قیمت موتی موجود ہے جس کا وزن تقریباً 10 درہم کے برابر ہے۔ اگر یہ تم موتی حاصل کر لیتے تو تمہاری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی، یہاں تک کہ تمہاری نسلیں بھی شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتی، اور اس موتی کی قیمت کا اندازہ دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں لگا سکتا۔ مار نے جب اس بات کو سنا تو وہ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا اور اپنی قسمت پر افسوس کرنا شروع کر دیا کہ میں نے کیسے اس چڑیا پر یقین کر لیا اور اتنا نایاب قیمتی موتی اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ شکاری کو روتا اور ماتم کرتا ہوا چڑیا نے دیکھا تو چڑیا کہنے لگی کہ اے کم عقل انسان، میں نے تجھے پہلے ہی نصیحت کی تھی کہ اگر کوئی مصیبت آ کر گزر جائے تو اس پر غمگین نہ ہونا، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ کوئی ناممکن چیز کو ممکن کرنے کا دعویٰ تیرے سامنے کرے تو اس پر کبھی بھی یقین نہ کرنا۔ اے کم عقل انسان، ذرا غور سے مجھ کو دیکھ، میرا کل وزن 3 درہم کے برابر ہے، تو کیسے میرے پوٹے کے اندر 10 درہم کا وزنی موتی ہو سکتا ہے؟ جب چڑی مار نے اس بات کو سنا تو وہ چڑیا کو حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ تمہارا وزن تو 3 درہم کے برابر ہے، اور تمہارے اندر 10 درہم کا وزنی موتی کیسے آ سکتا ہے؟ پھر بڑی شرمندگی کے ساتھ چڑیا کو کہنے لگا کہ اے چڑیا، مہربانی کر مجھے تیسری نصیحت بھی کر دے۔ تو چڑیا کہنے لگی کہ اے کم عقل انسان، یہ تیسری نصیحت بے وقوف انسانوں کے لیے نہیں ہے، لہذا میں یہ تیسری نصیحت تیرے اوپر ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر چڑیا چہچاتی ہوئی جنگل کی طرف نکل گئی۔ میرے دوستو، اس حکایت سے یہ بات عقل میں آتی ہے کہ وہ فائدہ جو آپ کو اپنے زیادہ قریب نظر آ رہا ہو، اس کو اس فائدے پر قربان کرنا عقل مندی نہیں جو وعدوں اور وعیدوں کی مرہون منت ہو۔ آج کل وہ زمانہ ہے کہ کسی کے مشورے پر اندھا دھند اعتبار کر لینا بے وقوفی ہے۔ پہلے اسے اپنے نفع و نقصان کے تناظر میں پرکھیں، پھر اس مشورے کو اگر قابل سمجھے تو اس پر عمل کریں، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی نصیحت کو ہمیشہ کان کھول کر سنیں، اور جلد بازی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے پہلے سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔